الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو میں بات کر رہا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے بارے میں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 4 نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. 4 بیٹیاں ہیں. یہ بات کو بار بار اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور 2 ہی نواسے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ موضوع لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو، نبی کے خاندان کو، جس کو ہم اپنا فائنل نبی مانتے ہیں، ان کو اور ان کے خاندان کو ہم پہچانیں.
اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کی پوری زندگی، ان کی ازواج، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے نواسوں کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہونا چاہیے. کون تھے وہ؟ کل اٹھ کے کسی نان مسلم نے آپ کو سوال کر لیا، جیسے یہ رومرز گوئنگ اراؤنڈ سب جگہ کہ نبی کی ایک ہی بیٹی، 2 نواز تھے اور کوئی نہیں. اس لیے بار بار میں اس کا سبق دہراتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں. حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی ہے، اور زینب کے معنی استغفار کرنے والی. حضرت رقیہ ہے شوہر کی خدمت کرنے والی. ام کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والی. 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مشہور، اور اس پر میں نے دلیل قرآن کی آیت بیان کی، اور احادیث تو بڑی پڑی ہے بہت زیادہ. اس پر میں نے بتایا کہ حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی ابن ابو العاص ابن ربیع سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علی ابن ابی العاص حضرت زینب سن. his name was علی ابن ابی العاص. یہ وہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں مکہ مکرمہ فتح مکہ کے وقت تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ میں لکڑی دی اور کہا ان بوتوں کو گراؤ. یہ علی بن ابو العاص ہے. اس نواسے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کرتے لوگ، بھول ہی گئے. زینب کی دوسری بیٹی، زینب کی بیٹی جن کے بارے میں نے کہا تھا امامہ ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شادی ہوئی تھی کن سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ایک طرف سے نبی کی ایک بیٹی حضرت علی کی بیوی ہوئی، کون؟ فاطمۃ الزہرا، اور دوسری طرف سے زینب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ماں بنی، جو نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے. ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے. یہ آپ کی نواسی ہے. حضرت علی کی شادی امامہ سے ہوئی، اور امامہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، زید ابن علی، یحییٰ ابن علی. زید ابن علی، یحییٰ ابن علی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو صرف حسن حسین کا ذکر، حضرت علی کے دوسرے 2 بیٹے زید ابن علی اور یحییٰ ابن علی، جو زینب کی بیٹی امامہ سے پیدا ہوئے. یہ حسن حسین حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی سے پیدا ہوئے، اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ چائلڈ حضرت امامہ، گرینڈ ڈاٹر حضرت امامہ سے، جن کی شادی حضرت علی سے ہوئی. تو اس حساب سے حضرت علی کے دوسرے 2 بیٹے، اس کا کوئی ذکر نہیں. کیوں؟ ان کو ماننا پڑے تو پھر زینب کو ماننا پڑے، اور زینب کا تو انکار ہی کرتے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں نبی، یہ تو خدیجہ الکبریٰ نے پہلی شادی کی تھی ان سے ہی. نعوذ باللہ. آپ انصاف سے بتاؤ، میری بھی بیٹیاں آپ کی بھی بیٹیاں اگر کسی اور باپ کی طرف نسبت کر دے، کسی اور مرد کی طرف، تو ہماری فیلنگ کیا ہوگی؟ یہاں نبی کی بیٹیوں کو کسی اور مرد کی طرف نسبت کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ کیسی ہوگی؟ قرآن تو کہتا ادعوہم لیابائہم، بلاؤ ان کو ان کے باپ کے نام سے. ان کے باپ کون ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حسن، حضرت حسین اور بچپن میں انتقال ہونے والا بیٹا حضرت محسن، اور 3 بیٹیاں حضرت علی کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیوں کا جو نام رکھا تھا وہی نام فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا بھی رکھا۔ للو پلو نام میں جیسے ہمارے یہاں رکھتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کے لیے گھنٹہ چاہیے ہمیں کو، کہ باپ کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا کیا نام اس کا، بھول گیا۔ بہترین میننگ والے نام ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت نبی علیہ السلام کی، ان کا نام کیا ہے؟ رقیہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، she is the second daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، اور عثمان ادھر آؤ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے کہ اے میرے نبی اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان سے کرا دو۔ حکم کدھر سے آ رہا ہے؟ اوپر سے آ رہا ہے۔ عثمان نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراتا ہوں۔ حضرت رقیہ کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جنگ بدر کا موقع آیا، بیٹل آف بدر کے۔ حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ ادھر حضرت عثمان تیاری کر رہے ہیں بدر میں جانے کے لیے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ دا فرسٹ بیٹل آف اسلام از کالڈ بیٹل آف بدر ہے کہ نہیں بھائی؟ یاد ہے کہ نہیں؟ اس میں شریک ہونے والے 313 317، دوسری روایت میں 310 سے زیادہ جو بھی ہو، ان کا نام لے کر اگر دعا کرو گے، بخاری کی شرح میں لکھا ان کا نام لے کر دعا کرو تمہاری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بدرین مشہور دادا، کون جانے کے لیے تیار نہیں؟ حضرت عثمان تیار ہو گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عثمان میری بیٹی رقیہ she is married to you, she is very very sick، تم اس کی خدمت کرو۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، بدر کے بدرین میں نام لکھنا تمہارا میرے اللہ کا کام ہے۔ تم میری بیٹی کی خدمت کرو، تمہارا نام بدرین میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن ان کا نام بھی بدرین میں ہے، اور ان کو وہ مال غنیمت میں سے بھی دیا گیا۔ اتنی زیادہ بیمار، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف تشریف لے گئے، اور بدر پوری ہو گئی، بیتل پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے۔ ابھی گھر میں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، ابھی بیٹھے بھی نہیں کہ پتہ چلا ادھر حضرت عثمان نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو قبرستان میں دفن کر رہے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور وہاں قبرستان میں قبر کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ معلوم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، دل میں غم ہونا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں نوحہ نہیں کرنا، چلانا نہیں کہ تمہیں میری اولاد کے سوا کوئی ملا ہی نہیں، یہی میری بیٹی یا میرا بیٹا اسی کو لے لیا، یہ سب نوحہ حدیث میں آتا، ان پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے نبی کی پہلی بیٹی زینب کا انتقال ہوا، ان کی قبر تیار ہو گئی، میرے نبی قبر میں سو گئے۔ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، باہر نکلے صحابہ سے فرمایا او صحابہ میری بیٹی کی قبر فراق ہے، بہت وسیع ہے، میں سمجھتا ہوں میری بیٹی ایمان پر مری ہے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ پھر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں زینب سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
رقیہ کے بارے میں فرمایا راتوں کو رونے والی، راتوں کو سجدوں میں جانے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اے اللہ میری بیٹی ہے، تو سے راضی ہو جا، میں ان کا باپ محمد بھی راضی ہوں، اے اللہ تو سے راضی ہو جا۔ دعا فرماتے اپنی بیٹی سے 2-4 مہینے نہیں ہوئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد پھر کچھ مہینوں کے بعد اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا عثمان ادھر آؤ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اللہ نے حکم بھیجا او میرے نبی اپنی دوسری بیٹی کی شادی عثمان سے کر دو۔ کیسا داماد ملا، حکم آسمان سے آ رہا ہے، فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتخاب اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ بعض روایت میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، مرغ نے چونچ لگائی تھی آنکھ میں تو اس بیماری بڑھ گئی، انتقال ہو گیا۔ بعضوں نے کہا نہیں انتقال نہیں ہوا، عمر بڑی ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی صفیہ کے بعد رملہ ان سے شادی ہوئی۔ یہ 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے اللہ نے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ پھر کبھی بیان کروں گا حضرت ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے۔ آپ کی چوتھی بیٹی، مجھے کچھ 2-4 باتیں بیان کرنا ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں اس مہینے کے حساب سے۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا یہ حدیث تو ابو بکر صدیق کے سامنے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق فاطمہ کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ سنتے چلو میری بات، کان میں رکھو، اتارو دماغ میں، کہیں ہم نبی کے خاندان پر غلط الزام نہ لگائیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میں نے اس سے کہا سنو یہ حدیث کب بیان کی ہے؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی کہاں پر آئی؟ نبی علیہ السلام کے مکان میں شادی ہونے کے بعد۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ فرمایا میرے شوہر وہ ابو جہل کی بیٹی اکرما، اس کی بہن اکرما کی بہن ابو جہل کی بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں حضرت علی۔ جائز ہے نا 2-3 شادیاں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں دوست کی بھی بیٹی ہو اور دشمن کی بھی بیٹی ہو۔ ابو جہل تو میرے ابا کا دشمن، وہ کیسے میرے گھر میں رہے گی؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابو بکر صدیق کے خلاف نہیں بیان ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے خلاف بیان نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے ذکر کا ٹکڑا ہے، انہیں نہ رلاؤ، انہیں نہ ستاؤ، یہ جنت کی کوئین ہے۔ اور وہ فاطمہ جن کے بارے میں علی فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فرمایا بیمار ہوتی تھی میں ان کے پاس بیٹھتا تھا،
बड़ी सख्त बीमार है। जब मुझे नींद लग जाती, अपनी बीवी को बीमारी की हालत में उनके पास बैठता था, खिदमत करता था। जब मुझे नींद लग जाती थकन की वजह से, रात में जब मेरी आंख खोलती तो मैं देखता था वो बीमार अल्लाह के सामने सजदे में पड़ी हुई है। कौन? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला सजदे में है, रो रही अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाने वाली। एक पूरे कुरान को इशा से लेकर फजर तक 2 रकात नफल में पूरा करने वाली, और कहती थी अल्लाह कितनी छोटी रात है कि अभी तो 2 ही रकात पर यह रात पूरी हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी होने वाली है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला, और लोगों की ख्वाहिश भी थी कि शादी करे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खामोश रहे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने, सुनना गौर से सुनना मेरी बात, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल-मुर्तज़ा, they all were sitting together in Masjid an-Nabawi. 3 of them said to Ali, why don't propose with the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जाकर कहो मुझे शादी करनी है। उस जमाने में ऐब नहीं होता था अपना प्रपोज किसी से कहना, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो बुरा नहीं हो समझते थे। अल्लाह के रसूल के पास हजरत अली कहते मैं कैसे शादी करूँ, आई डोंट हैव हाउस, मेरे पास पैसे नहीं। कहा मंगनी यानी प्रपोज, ये बात करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना अबू बकर कह रहे मेरा, उमर और उस्मान का काम है, तुम जाकर प्रपोज तो करो, हम खिदमत करेंगे। अली अल-मुर्तज़ा नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बेटी, क्योंकि वो तो उन्हीं घर में पड़े हुए थे ना बचपन से, क्या मैं फातिमा ज़हरा से शादी करना चाहता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने न हाँ कहा न ना कहा, क्या कहा? अहलन व सहलन व मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा। बस ये सुनकर हजरत अली वापस जब तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, उमर फारूक ने पूछा, हजरत उस्मान ने पूछा, सुनना अगर नाराज होते अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान हजरत अली से तो आगे न बढ़ाते, ये सब मशवरा न करते। क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ने न हाँ कहा न ना कहा, अहलन व सहलन व मरहबा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं नबी का राज़दार हूँ, मुझे पता है क्या मीनिंग है, अल्लाह के रसूल राजी है। क्या कहा? राजी है। 5 दिन नहीं हुए कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू से कहा, आओ यार मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ फातिमा ज़हरा की करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ है? कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। का क्या है? का एक तलवार है और आमर है पहनने के लिए, जिसको शील्ड कहते हैं, अपने पास है, लड़ाई में जब पहन के जाते हैं ताकि हिफाजत हो। और एक कहा तलवार अपने पास रखो, ये आमर शील्ड जो है उसको तुम बेच कर आओ। कहाँ पर? बाजार जाओ, जो पैसे मिलेंगे उसी से कुछ खरीद कर शादी करा देंगे। बात गौर से सुनना, हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु he gone to the market to sell the shield or the armor। वहाँ पहुंचे, बस आवाज लगा रहे थे, इतने में उस्मान गनी ज़िन्नूरैन तशरीफ लाए। अली अल-मुर्तज़ा क्या बेच रहे हो? क्या ये बेच रहा हूँ। क्या क्यों? इसलिए कि मेरा शादी का इरादा है, अल्लाह के नबी ने मुझे कहा अपनी बेटी से शादी करने के लिए। तो कितने में बेचना चाहते हो? एक रिवायत में है 475 दिरहम, एक रिवायत में है 500 दिरहम में। का ठीक है अली मैं खरीद लेता हूँ, अंबानी खरीद लिया, 500 दिरहम दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी आगे जा रहे हैं, अभी थोड़े देर नहीं पहुंचे थे, हजरत उस्मान ने फरमाया अली इधर आओ, ये पैसे भी तुम्हारे और ये शील भी तुम्हारा, मैं चाहता हूँ कि शादी तुम्हारी हो, उसमें खर्चा उस्मान का हो। मेरे नबी की बेटी की शादी में खर्चा किसका हो? उस्मान का हो।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جا کر قصہ بیان کیا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ عثمان سے راضی ہو جا. کیا دعا ہوگی نبی علیہ السلام. اب نکاح کے لیے جمعرات کا دن رکھا گیا. ایک روایت میں محرم کے مہینے میں نکاح ہوا. حضرت صفیہ کا بھی محرم کے مہینے میں ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور زینب کا بھی ہوا تھا. بہت سارے کہتے ہیں you can't get married in the month of محرم. شوق کا بھی نہیں, سفر میں بھی نہیں کرنا چاہیے, نوسط کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, نکاح ہو رہا ہے, جمعرات کا دن ہے, جمعرات کو نکاح ہونے والا. حضرت بلال سے کہا بلال, نبی علیہ السلام نے فرمایا او بلال گو اینڈ کال آل مائی فرینڈ, دعوت دو نکاح کی. بلال فرماتے سب سے پہلے کہاں گیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. لیکن نکاح کے 2 دن پہلے نبی علیہ السلام called حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and told him this is the 500 dirham, جاؤ مارکیٹ میں اور میری بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خریدو. چاہتے تو حضرت علی سے کہتے جاؤ کچھ خرید کر لے آؤ, لیکن کس کو؟ ابو بکر, بولو نا, کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میرے ابو بکر کو لوگ کافر کہیں گے, علی کا دشمن کہیں گے, عمر کو کافر کہیں گے, عثمان کو کافر کہیں گے, عثمان کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے. زمانہ آنے والا ہے تو میرا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ عثمان میری بیٹی کا سامان خرید کر لے آؤ. یہی تو واقعہ ہے نا. ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی علیہ السلام was very very ill. He was very very ill. He said to his wife حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, go and tell your father Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ to go on my musalla and perform namaz. فرمایا میرے ابا بیمار ہے. What is that? Oh my husband, my Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my father is very very sick. Excuse, تاکہ میرا ابا نہیں جاؤ. Second time, no, go and tell him. جاؤ کہو ان کو کہنا میرا ابا بیمار ہے یا رسول اللہ. بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے. تیسری بار کہا, 3 بار میں نے کہا میرا اللہ نہیں چاہتا. کیا کہہ رہے ہیں اسلام؟ میرا اللہ, ترمذی کا حدیث ہے, میرا اللہ نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور چڑھے پہلے. میرا اللہ نہیں چاہتا. کون جائے؟ ابو بکر صدیق, جن کو کہنے والے کافر کہتے نعوذ باللہ. ہاں ہاں, یہ حدیث ترمذی میں لکھی ہے. جہیز کا سامان کون لینے جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں, خرید کر لا رہے ہیں. چکی ہے اور چوا ہے اور پیالہ ہے لکڑی کا, کتیلا ہے, اس میں کھجور کے یہ برانچ وغیرہ رکھی ہوئی اندر میں, اور کچھ سامان لے کر آئے, صفائی ہے اور لائے گھر پر. نکاح ہو رہا ہے. سب سے پہلے مہمان ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذی النورین, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن بن عوف, عبداللہ بن زبیر, یہ سارے صحابہ تشریف فرما ہے نکاح پڑھانے کے لیے. 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولو نا, 2 گواہ کی. ایسا نہیں کہ ہاں میں نے تجھ سے شادی کی, تو راضی ہے, فوج میں شادی ہو گئی, کوئی گواہ بھی نہیں, کچھ نہیں, ایسے تھوڑا نکاح ہوگا. 2 گواہ کی ضرورت ہے. They need 2 witnesses. میرے نبی علیہ السلام نے سب کہہ دو صلی اللہ فرمایا ابو بکر عمر. کس کو کہا؟ ابو بکر عمر, تم میری بیٹی کی شادی میں نکاح میں گواہ بنو. بات سمجھ میں آتی ہے میں کچھ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر انہیں کافر کہو گے نعوذ باللہ, تو پھر نبی کافر کو نکاح کا ولی بولو نا نہیں بن سکتے. تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کیسے پہنچی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر؟ ماننا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سے ہی سارے انتظامات کیے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نکاح ہو گیا, اور گھر کی پریپریشن کرنے والی کون ہے؟
आयशा नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, हमारी उम्मुल मुमिनीन माँ है, तैयारी कर रही है, सारे सामान हजरत अस्मा के साथ तैयारी करके बेटी को तैयारी करके भेज रहे हैं। उस वक्त उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम के कान में कहा, है ना, क्या कहा, काश के बेटी की माँ खदीजा होती तो माँ अपनी बेटी को अपने हाथ से रवाना करती, लेकिन माँ का तो इंतकाल हो गया खदीजतुल कुबरा का। कितनी खुश होती। नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे, आंखों से आंसू बह गए। फरमाया, ओ फातिमा, तू मेरी बेटी जानती नहीं तेरी माँ ने मेरी कितनी कदर की है। How much she respect me, how much she helped me. When the whole Makkah people were enemy of me, that time खदीजतुल कुबरा ने मेरी मदद की है। और जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार होती है तो 4 दिन मुसलसल खिदमत के लिए हजरत अस्मा बिन्त उमैस, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक की बीवी पहुंची वहां। इंतकाल हुआ तो गुस्ल देने वाली अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, कफन पहनाने वाली अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। जरा बोले तो सोच कर बोले, हम किसे काफिर कह रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे नबी के फरमान क्या है, उमर के बारे में मेरे नबी के फरमान क्या है। तो मुझे ये बात कहनी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़िन्नूरैन न फातिमा के दुश्मन थे न अली के दुश्मन थे। अल्लाह अकबर, कैसे दुश्मन हो सकते हैं? नबी के लाडले, नबी के प्यारे साहबी, खलीफा अव्वल, खलीफा सानी, कैसे नबी के खानदान के दुश्मन हो सकते हैं? और कैसे एक ही बेटी हो सकती है, 3 बेटी को रिफ्यूज करने वाले? वो भी जरा सोचे हम किस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही सच्ची समझ नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।